نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 25ویں پارے میں ایک صورت مبارکہ تلاوت ہوئی ہے جس کا نام ہے صورت دخان۔ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں اس صورت مبارکہ کے اندر دھوئیں کا تذکرہ کیا ہے۔ آخری رکوع جو ہے میں اس کا ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ جو نافرمان بندے ہیں ان کا ٹھکانہ ہے جس کو دوزخ کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے تابعدار اور فرما بردار ہیں ان کی جگہ ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچ گیا، وہ ادخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں کہا اپنے اللہ سے کثرت کے ساتھ جنت کا سوال کرو کہ اے اللہ مجھے جنت نصیب فرما دے، اور کثرت کے ساتھ دوزخ سے پناہ چاہو کہ اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے۔ آخری یہ صورتیں جو ہیں 25واں پارہ پڑھا گیا اور دیگر پاروں کے اندر بھی جنت دوزخ کا قرآن مجید بڑا تذکرہ کرتا ہے۔ اب تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر دوزخیوں کی جو خوراک ہے قرآن اس کا ترجمہ کرتا ہے اور تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم۔ زقوم ایک درخت ہے، یہ کھانا ہوگا گنہگاروں کا اور نافرمانوں کا۔ اس کو ہماری پنجابی زبان میں تھور کہا جاتا ہے۔ یہ بہت کڑوا ہوتا ہے، اور دوزخ کا یہ زقوم بہت ہی زیادہ بدبودار ہوگا، اور اس کی بدبو کی وجہ سے کوئی کھائے گا نہیں، اور اس کے کڑوے پن کی وجہ سے کوئی اندر نہیں جائے گا، لیکن بھوک اس سے بھی زیادہ شدید ہوگی، اس لیے وہ کڑوا ہی اور بدبودار ہی اس کو کھانا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے کالمہل یغلی فی البطون، جس طرح کہ تانبا بٹھی میں ڈالو تو وہ جوش مارتا ہے، اس طرح وہ پیٹ میں جائے گا تو جوش مارے گا۔ کغلی الحمیم، جیسا کہ کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خذو، پھر کہا جائے گا خذو ہو۔ یوں پتہ چلتا ہے دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے یہ ان کو کھانا دیا جائے گا، اور پھر حکم ہوگا خذوہ، پکڑو، فاعتوہ، اور ان کو گھسیٹو، الی سواء الجحیم، دوزخ کے درمیان پھینک دو۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا جو ہے وہ پانی ڈال دو، اور پھر یہ کہا جائے گا ذق، چکھ لے، انک انت العزیز الحکیم، تو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اور دنیا کے اندر عزیز الکریم، تو اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتا تھا۔ تو یہ مجرموں کے بارے میں آگے قرآن کہتا ہے ھذا ما کنتم بہ تمترون ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہ ہے جس کے بارے میں تمہیں شک تھا، آج دیکھ لے یہ تیری خوراک اور یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، جو تقوی والے ہیں وہ امن والی جگہ پر ہوں گے، فی جنات، وہاں باغات ہوں گے، وعیون، اور وہاں پر چشمے ہوں گے، یلبسون من سندس، باریک ریشم کا لباس پہنیں گے، و استبرق، اور موٹا بھی، متقابلین، آپس میں آمنے سامنے جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، اسی طرح ہوگا، وزوجناہم بحور عین، ہم ان کا بیاہ کر دیں گے گوری موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر قسم کا میوہ جات وہ امن کے ساتھ مانگیں گے، اشارہ کریں گے ان کے پاس آئے گا۔ لا یذوقون فیہا الموت، ان کے لیے وہاں کوئی موت نہیں ہوگی، الا الموتۃ الاولیٰ، مگر جو دنیا میں موت آئی تھی، ووقاہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کا فضل اور مہربانی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ٹھکانہ مل جائے تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ فانما یسرناہ بلسانک، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کیا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب، آپ انتظار کریں، فانہم مرتقبون، وہ لوگ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔
ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا اس طرح ارشاد فرماتے تھے، سکھاتے تھے جس طرح کہ قرآن کی آیات سکھائی جاتی ہے۔ کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ آگ کے عذاب سے بچا لے، وعذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، دجال کے فتنے سے بچا لے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ ہمیں بچا لے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے جو بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے 3 دفعہ دعا مانگتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں جنت مانگتا ہوں، اے اللہ جنت جنت کہتی ہے اے اللہ اس آدمی کو جنت دے دے۔ اور جو یہ کہتا ہے 3 دفعہ کہ اے اللہ میں تجھ سے دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں، اعوذ من النار، اللہم انی اعوذ من النار، اللہم اجرنی من النار، جو آدمی 3 دفعہ کہتا ہے تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ اس کو آگ سے بچا لے۔ تو رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ جنت کا اللہ تعالیٰ سے مانگنا حکم دیا ہے، اور دوزخ کے بارے میں اللہ سے پناہ چاہنا آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے اور دوزخ سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، ہر حادثے اور فتنے اور آفت سے اے اللہ بچا لے، کرم فضل اور مہربانی فرما دے، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔